کئی روگ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں آج سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند رہیں گے، مارکیٹ، جمز، دکانیں اور دفاتر دوپہر 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ ننکانہ، شیخ پورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں آج تعطیل۔ لاہور آج دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، باغوں کے شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 390 تک جا پہنچا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی کا 6واں نمبر۔ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ بغیر کسی مذہبی، صوبائی یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی علماء کرام و مشائخ سے ملاقات میں گفتگو۔ سپہ سالار نے مزید کہا کہ گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کا تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنا ہوگا، بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ ISPR کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں۔ بعض عناصر کی مسخ شدہ تشریحات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کرام و مشائخ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے انتہا پسندوں، دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورم کی افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پاکستانی موقف اور تحفظات کی حمایت۔ پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ میں نہتے فلسطینیوں پر ظالم پر بھی غم۔ عوام سلیکٹڈ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص ان دنوں الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے۔ جو سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی عوام پر بھروسہ رکھیں۔ عوام کا ہر فیصلہ آپ ماننے کو تیار ہوں۔ عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ ایک بار پھر الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی تو نقصان عوام کا ہوگا۔ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے۔ عوامی راج قائم کرنے کے لیے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت ٹھیک کرنا چاہتی ہے مگر آج ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا ہمیں عالمی سازشوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا۔ پاکستان کی اتنی معاشی تباہی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، سازش کے تحت مالی بحران سے دوچار کیا گیا۔ پروجیکٹ PTI مسلط کرنے والے قومی مجرم ہیں۔ ہمیں اب وطن میں انقلاب کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ آج پاکستان کو معاشی مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ پرانی لکیریں مٹا کر نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے انتخابات میں نون لیگ کی جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا۔ پارٹی رہنما اور کارکن جذبے کے ساتھ الیکشن کی تیاری کریں۔ مسلم لیگ نون کی جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر MQM مردہ گھوڑا ہے یا دفن ہو گئی تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ تمہیں تو شادیانے بجانے چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار کا دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے زبردستی اپنا میئر کراچی شہر پر مسلط کر دیا۔ مخالفین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ کرپٹ اور بدعنوان حکمرانی کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے۔ خواجہ اظہار بولے سائیں سرکار نوکریوں کے عوض کروڑوں روپے کھا چکی۔ سندھ میں لوٹو اور مال بناؤ کی پالیسی ہے۔ عام انتخابات کے لیے نتائج سے متعلق الیکشن کمیشن کے پلان میں تبدیلی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے محکمہ شماریات سے ٹیبز نہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب نتائج پریزائڈنگ افسران کے ذاتی موبائل فون سے حاصل کیے جائیں گے۔ افسران پولنگ سٹیشن وائس ڈیٹا ایپ کے ذریعے بھجوائیں گے۔ افسران تصویر بھیجنے کے بعد RO آفس میں فارمز جمع کروائیں گے۔ ریٹرننگ افسران کی تسلی کے بعد ڈیٹا حتمی نتیجے میں شامل ہوگا۔
महंगाई का तूफान, एक हफ्ते में महंगाई की शरह 9.95% रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 41.90% पहुंच गई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक दाल, मसूर, चाय, लहसुन, जिंदा मुर्गी, आटा, LPG और आलू महंगे हुए। हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, चीनी, कुकिंग ऑयल, घी और गुड़ की कीमतों में कमी आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी 9 मई वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों की अदम गिरफ्तारी, कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज़ करने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी और सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी, फैक्ट्री भी सील। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक लाहौर में तैयार सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादती की तस्दीक पर पाबंदी लगाई गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब इंतकाल कर गए। गौहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गौहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज़ करने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी और सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी लगा दी, फैक्ट्री भी सील। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक लाहौर में तैयार सिरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादती की तस्दीक पर पाबंदी लगाई गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब इंतकाल कर गए। गौहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गौहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था।